آپ کے سامنے گئے۔ 17 رمضان المبارک کو جب جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا، کفار کے پاس بہت سارا لشکر ہے، لڑنے کے لیے بہت سارے ہتھیار بھی ہیں، ساز و سامان بھی ہے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لڑنے کے لیے کسی کے پاس ٹوٹی ہوئی تلوار ہے، ٹوٹا ہوا نیزہ ہے، لڑنے کے آلات صحیح نہیں ہے۔ ایک گھوڑے پہ 2 سوار ہو رہے ہیں، 3 سوار ہو رہے ہیں، کوئی صحابی تھوڑی دیر چلتا ہے، کوئی صحابی سوار ہوتا ہے، ادھر جاتا ہے، آلات بھی کم ہے، لڑنے والے کم ہیں، 1000 کی تعداد تھی۔ عبداللہ ابن سلول منافقوں کا سردار مسلمانوں کو ورغلاتا ہے اور وہاں سے اللہ کی نبی کی مجلس سے ان کو لے کر چلا جاتا ہے۔ 313 صحابہ ہے۔ جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر دعائیں مانگتے رہے، اے اللہ یہ 313 صحابہ، یہ 313 بندے، یہ 313 آدمی، یہ آپ کے دین کو بلند کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ دین کا چراغ کو روشن کرنے کے لیے آئے ہیں۔ کفار کا مجمع وہاں کھڑا ہے، دین کے چراغ کو بجھانے کے لیے یہ آئے ہیں، دین کو بلند کرنے کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کو بلند کرنے کے لیے۔ اگر آج یہ ختم ہو جائیں گے کہ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، تو دعائیں مانگتے رہے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ یہاں صحابہ کے پاس ٹوٹی ہوئی تلوار ہے، کسی کے پاس نیزہ ہے، کسی کے پاس ڈھال نہیں ہے، ہمت سے اللہ سے دعائیں لگا رہے ہیں۔ وہاں کفار کا مجمع یہ ایک دوسرے کو ابھار رہا ہے، عورتیں شعر پڑھ کر، شاعری پڑھ کر ابھار رہی ہے، یہ تمہارے لیے غنیمت کا موقع ہے، مسلمان کی جماعت کم ہے، تم جا کر ان کا مقابلہ کر سکتے ہو۔ اللہ کے نبی رات بھر دعا کرتے رہے، تو دعا کے نتیجے میں کیا ہوا آپ جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے دعا کی برکت سے آسمانوں پر فرشتے اتار دیے۔ یہ ہے دعا کی طاقت، یہ ہے دعا کا اثر۔ اسی وجہ سے میرے اور آپ کے آقا ساقی کوثر، شافی محشر، تاجدار بطحہ، احمد مجتبی، طٰہٰ و یاسین، مزمل و مدثر، آمنہ کا دلارا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء لب العبادہ، دعا تمام عبادتوں کا مغز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کی رات میں اللہ سے دعائیں مانگی، صبح میں فرشتے حاضر ہیں، کافر کو نظر نہیں آ رہے ہیں اور صحابہ کھڑے ہوئے ہیں اور کفار مزے میں ہے کہ ہم آج ان کو ختم کر دیں گے۔ جب لڑائی شروع ہوئی، صبح ہوئی، حضرت صحابہ جب مسواک کرنے لگے، کافروں کو ایسا لگا کہ مسواک کے ذریعے اپنے دانتوں کو تیز کر رہے ہیں، چھریوں کے ذریعے اپنے دانتوں کو تیز کر رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھتے ہی حیران پریشان ہو گئے۔ جب لڑائی ہوئی، اللہ کا کرنا ایسا ہوا، فرشتوں نے مسلمانوں کا ساتھ دیا، اللہ نے جنگ بدر میں مسلمانوں کو کامیابی عطا کی۔ حضرت مولانا پیر عبدالفتاح احمد صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ پڑوس ملک کے رہنے والے ہیں، بہت بڑے اللہ والے ہیں، تصانیف بہت ساری حضرت کی کتابیں ہیں، 1000 سے زائد کتابیں لکھ چکے ہیں۔ حضرت اپنی کتاب میں اس جنگ بدر کے واقعے کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنگ بدر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
کی دعا کرنے پر جو فرشتے آسمانوں پر اتارے تھے وہ فرشتے ابھی تک آسمانوں پر انتظار کر رہے ہیں، اللہ کے پاس واپس لوٹ کر نہیں گئے۔ فرشتے ندا لگا رہے ہیں، اے مسلمانوں اگر تمہیں کمزوری ہے ہمارے سے مدد مانگ لینا، اگر تمہارے دین کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے ہمیں یاد کر لینا، اگر کوئی تمہیں دبانے کی باتیں کرتا ہے، تمہاری مساجد کو شہید کرنے کی باتیں کرتا ہے، تمہارے اوقاف کو چھیننے کی باتیں کرتا ہے، ہمیں یاد کر لینا، نماز پڑھ کر اللہ سے دعا مانگ لینا، ہم تمہارے انتظار میں گئے۔ وہ فرشتے آج بھی آپ کے انتظار میں ہیں، جو اللہ نے جنگ بدر میں اتارا تھا فرشتے انتظار میں ہے۔ ہے کوئی عبداللہ مجھے بلانے والا، ہے کوئی زبیر مجھے بلانے والا، ہے کوئی سعید مجھے بلانے والا، فرشتے آپ کے انتظار میں گئے۔ حالات اگر خراب ہو جائے، مسلمانوں کو ہر طرح سے ستایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو دھمکایا جا رہا ہے، ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات سے یہ بات ملتی ہے۔ بھائیوں نے 11 بھائیوں نے مل کر حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ کوشش کی کہ یوسف علیہ السلام کا نام صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، ان کو مارا گیا، ستایا گیا، ڈرایا گیا، دھمکایا گیا اور کنویں میں لے کر جا کر پھینک دیا گیا، لیکن اللہ کو یہ پسند تھا کہ یوسف کو بلند کرنا تھا۔ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو وہاں سے اٹھانے کا انتظام فرمایا اور مصر کا بادشاہ بنایا۔ وہی بھائی جب اناج لینے کے لیے آئے شرمندہ ہوئے، جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو ستایا گیا، مارا گیا، ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، حضرت یوسف علیہ السلام نہیں گھبرائے گئے۔ حضرت یوسف سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، پریشانی آ جائے، مصیبت کے پہاڑ توڑے جائے، تمہارے اوقاف کے سلسلے میں باتیں ہونے لگے، ایسے نازک موقعوں پر، ایسے نازک موڑ پر اللہ سے دعائیں مانگ لو، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کر لے گا۔ الحمدللہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ یہ باتیں جو اوقاف کے سلسلے میں چل رہی تھی سپریم کورٹ تک پہنچی، وہاں سے کچھ راحت طلبی کا سامان پہنچا ہے، ابھی بھی کچھ مسئلہ اٹکا ہوا ہے۔ آپ حضرات دعا کریں، ہماری مساجد، ہماری درگاہیں، ہماری عیدگاہیں، ہماری خانقاہیں، ہماری جو اسلام کی چیزیں ہیں، ہمارے اسلاف نے ان کو اللہ کے نام کے لیے چھوڑ دیا ہے، وہ پھر سے ہمیں لوٹ کر آ جائے اور صحیح طرح سے ہم اس کی خدمت کرنے والے بن جائیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا پیارے بھائیوں، دعا ایک ایسی چیز ہے جو نہ ہونے والی چیز کو بھی کر کر دکھائے گی۔ اللہ نے میرے اور آپ کے پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے تقدیر لکھ دیا، کون بندہ کتنا کمائے گا، کب تک جیے گا، کب تک آباد رہے گا، کون حج کرے گا، کون عمرے کرے گا، کون صدقہ خیرات کرے گا، یہ تمام چیزیں میرے اور آپ کے پیدا ہونے سے اور زمین و آسمان کے بنانے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے لکھ دیا۔ اگر اللہ نے کسی بندے کی تقدیر میں یہ لکھ دیا کہ 25 سال میں اس کا انتقال ہو جائے گا، 20 سال میں، 30 سال میں، اگر یہ بندہ اللہ سے لو لگا کر یقین کے ساتھ، محبت کے ساتھ اللہ سے دعا کرے گا، دعا تقدیر کو بھی ٹال سکتی ہے۔ اس لیے حضرات ہر نازک موقع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب ستایا گیا، مکے سے نکالا جا رہا تھا، آپ مدینہ جا رہے تھے، آپ دعاؤں کا اہتمام کر رہے تھے، صبح و شام کی جو مسنون دعائیں ہیں ان دعاؤں کا اہتمام کریں، اور جب اللہ سے دعا مانگے
یقین کے ساتھ اللہ ہی کرنے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کرنے والا نہیں، نفع کا مالک بھی اللہ۔ تجارتوں میں جب تاجر لوگ پیسہ لگا دیتے ہیں، کشمکش میں آ جاتے ہیں، مال جائے گا یا نہیں جائے گا، ایسے حضرات بھی جو تجارت کرنے والے ہیں، ہر آدمی کے لیے یہی پیغام ہے کہ اللہ پر بھروسہ رکھے، نفع کا مالک بھی اللہ، نقصان کا مالک بھی اللہ، بارش برسانے والا بھی اللہ، بارش کو روکنے والا بھی اللہ، بارش کو زیادہ بھیج کر نقصان کرنے والا بھی اللہ۔ اللہ ہی اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، اللہ اللہ ہے، ہر چیز میں اللہ ہے، اللہ سب سے پہلے ہے، سب سے آخر ہے، اللہ ہی اللہ۔ اس کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے، جب ہم دعائیں مانگیں گے اللہ ہماری دعاؤں میں وہ تاثیر پیدا فرمائے گا جو حضرات صحابہ جب دعائیں مانگتے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کر لیتا۔ ایک ام صاحبہ رضی اللہ عنہا، ایک عورت صحابی ابھی غیر مسلم ہے، مدینے میں اللہ کے نبی کے پاس آئی اور آ کر عرض کرنے لگی میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی نے اس عورت کو مسلمان بنا دیا، ساتھ میں چھوٹا سا بچہ تھا، جب وہ جانے لگی اس بچے کا انتقال ہو گیا۔ اب جس کسی کو موت آ جائے، جب تک اللہ اسے دوبارہ زندہ نہ کرے وہ زندہ ہونے والا نہیں، لیکن اللہ نے اس مردہ بچے کو زندہ کر دیا۔ کس طرح زندہ کیا؟ وہ صحابیہ عورت اللہ سے عرض کرنے لگی اے باری تعالیٰ، میں پہلی مسلمان اپنے خاندان میں ہوئی ہوں، میرا سارا خاندان غیر مسلم ہے، اگر میں چلی جاؤں مجھے تانا دیں گے، تیرے مسلمان ہوتے ہی بچہ کا انتقال ہو گیا۔ یہ دعائیں دل میں مانگ رہی تھی، شرمندہ ہو رہی تھی، اللہ نے اس کے بچے کو زندہ کر دیا۔ تو یہ دعا میرے پیارے بھائیوں، دعا ایک ایسا ہمارے پاس ہتھیار ہے جو امریکہ کے پاس جتنے ہتھیار ہیں، دنیا والوں کے پاس جو دھاری دھار جتنے بھی ہتھیار ہیں، ان تمام سے بڑھ کر دعا کا ہتھیار ہمارے پاس ہے۔ ہم خالصتاً اللہ سے یقین کرتے ہوئے، اللہ کی طاقت پر یقین کرتے ہوئے، اللہ ہی کرنے والا